نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، آج ہم نے جس مضمون کا انتخاب کیا ہے وہ ہے شوال کے روزوں کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ میں سے اکثر یہ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزوں کی ایک بڑی اہمیت ہے، ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم پھر بھی اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یاد دہانی کے لیے اور آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان 6 روزوں کے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کریں گے۔ ابن ماجہ اور سنن ابن داؤد میں روایات ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ دوسری حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے فرما رہے ہیں، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ معزز ناظرین، ان 2 احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان روزوں کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ علماء حضرات اس کی تفسیر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر بنتے ہیں اور شوال کے 6 روزے 2 مہینے کے برابر بنتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم ابھی سے ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس شوال کے مہینے کے روزے ضرور رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس سلسلے میں مدد فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے۔ اس سلسلے میں میں ایک اور وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ 6 کے 6 روزے ضروری نہیں کہ اکٹھے رکھنے ہیں۔ اس کا اصل ڈیوریشن جو سی ہے وہ ہے شوال کا مہینہ۔ شوال کے 29 یا 30 دنوں میں ہم کسی وقت میں بھی یہ توڑ کر بھی روزے رکھ سکتے ہیں اور مسلسل روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جب بھی اس میں شوال کے مہینے میں کہیں بھی آسانی نظر آئے تو ہمیں ضرور یہ روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس سلسلے میں مدد فرمائے اور ہمیں ایک جذبے کے ساتھ یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر آپ کو اس ویڈیو کی وساطت سے یہ یاد دہانی اور موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ روزے کسی بھی صورت چھوڑنے نہیں چاہیے، کیونکہ یہ 6 روزے اور 30 یا 29 رمضان کے روزے مل کر ہمیں انشاءاللہ العزیز پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔